اب میں آپ کے سامنے دوسرے مقام کی تلاوت کرتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف یعنی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نصارہ کی دعا رکھی ہے، اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے لوگوں نے جو کہ کافر تھے انہوں نے مسلمان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ تنگ کرنا صرف زبان تک نہیں تھا بلکہ ہر قسم کی تکلیف انہیں دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ تکلیف سے جب تنگ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سرداران مکہ کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ وہ افراد جنہیں ہم کل ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے وہ آج ہم سے نکل چکے ہیں، چنانچہ وہ اپنا ایک وفد حبشہ کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس وفد کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو بادشاہ ہے اس کے سامنے ان کی شکایتیں لگائی جائیں، بادشاہ کو ان کے خلاف بھڑکایا جائے اور انہیں واپس لے کر آیا جائے۔ اس وفد کے جو اراکین ہوتے ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وفد میں سب سے پہلے عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیہ اور قریش کے دیگر نمائندے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو قیادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی دو افراد ہوتے ہیں۔ جب یہ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام کے بارے میں جو ہمیں روایات سے بات ملتی ہے وہ اصل نام اس کا اسمحہ ہے۔ تو جب یہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو نجاشی کے دربار میں جا کر بات کرنے سے پہلے وہ جو بادشاہ کے وزراء ہوتے ہیں انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں، انہیں تحائف دیتے ہیں اور انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے ہم اس چیز کو رکھیں گے، اپنے موقف کو رکھیں گے کہ ہمارے وہ افراد کے جو وہاں سے یہاں پہ منتقل ہو چکے ہیں تو انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، تو آپ نے ہمارے موقف کی تائید کرنی ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ دربار میں آتا ہے تو جو قریش کے نمائندے وہ اپنی بات رکھتے ہیں، اپنا موقع پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کہ ہمارے آبادی کے، ہمارے شہر کے کچھ لوگ جو کہ انتہائی آوارہ ہے وہ وطن چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ اور پھر بادشاہ کے وزراء بھی قریش کے نمائندوں کی تائید کرتے ہیں۔ بادشاہ بڑا خود راست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ وہ ان مہاجرین کو بلاتے ہیں جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہوتی ہے۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو بادشاہ ان سے پوچھتا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ تو مسلمانوں میں سے حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ بات بتاتے ہیں، اے بادشاہ سلامت، ہم وہ قوم تھے کہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، ہم وہ افراد ہیں جو معمولی باتوں پر لڑا جھگڑا کرتے تھے، لیکن پھر ہم میں سے ایک نبی آئے جس نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمیں ایک دوسرے کی گردنیں نہیں کاٹنی، ہم نے امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے چوری، ڈاکہ، قتل و غارت اور زنا سے بچنا ہے، اور یہ ہمارا قصور ہے جس قصور کی وجہ سے انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کیا ہوا تھا اور ہمیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جب نجاشی یہ بات سنتا ہے تو ان قریش کے نمائندوں کو واپس بھیج دیتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ وہ پہلے دن مایوس ہو کر دربار سے چلے آتے ہیں۔ پھر دوسرے دن جب وہ دربار میں پیش ہوتے ہیں تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ انتہائی عام ہو چکا تھا کہ عقیدہ تثلیث کے وہ شروع سے قائل ہو چکے تھے۔ عقیدہ تثلیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ
مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں، یہ تینوں مل کر ایک خدا کا کنسیپٹ یہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا تھا۔ تو ان کا یہ خیال یہ تھا جب ہم بادشاہ کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے تو بادشاہ یقیناً ناراض ہو جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جبکہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ چنانچہ وہ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور بادشاہ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ ان کے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا خیالات ہیں، ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں۔ چنانچہ وہ پھر مسلمانوں کے وفد کو بلاتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے تمہارے کیا خیالات ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ مریم کے پہلے رکوع کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے ہی حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کو ختم کرتے ہیں تو نجاشی تخت سے زمین پر آ جاتا ہے اور ایک تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس آیت کی تعلیمات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے عقائد ہیں وہی عقائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ہیں، ان میں ایک تنکے کا بھی فرق موجود نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ انہیں واپس بھیج دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے آتے ہیں، اور پھر حبشی جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب بادشاہ کے انتقال ہو جاتا ہے، جب بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پڑھی گئی ہے۔